بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے اور بھارتی آرمی چیف جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے. آپریشن سندور جو ہے راؤنڈ 2. بھارت نے پاکستان پہ حملے کا پلان فائنل کر لیا اور اس بار ان کا نشانہ کراچی ہے، لیکن شروع یہ ایل او سی سے کریں گے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ستمبر انتہائی اہم ہے اور انشاءاللہ یہ ستمبر انڈیا کے لیے ستم گر ثابت ہوگا. میری بات یہ سن کر آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ آخر مجھے اتنا یقین کیوں ہے کہ انڈیا پاکستان پہ حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کو پہلی بار کر نہیں رہا. اسے پیشتر میں اپنے کئی وی لاگز میں ایک خدشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ انڈیا اگست یا ستمبر میں دوبارہ حملہ کرے گا، اور میرا خدشہ بے بنیاد نہیں ہے. میرے پاس اس کی بڑی ٹھوس وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مودی سرکار اور بھارتی سینا اس وقت ایک ہی کشتی کے دو سوار ہیں. دونوں اس وقت ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اس مصیبت کا نام ہے ناکامی. آپ دیکھیں کہ بھارتی سینا کی وردیوں پہ شکست کا داغ ہے. پوری دنیا بھارتی سینا کا مذاق اڑا رہی ہے، انہیں بزدل، نکمہ اور نالائق قرار دے رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے بھارتی سینا کے پاس جنگ کے سوا کوئی اور چارہ ہے؟ اب آپ مودی سرکار کی کارکردگی کا جائزہ لیں. مودی سرکار کو اندرونی طور پہ اس وقت ایک سنگین سیاسی بحران کا سامنا ہے، کیونکہ اس پر ووٹ چوری ثابت ہو چکی ہے، اور دوسری جانب امریکن ٹیرف اور یورپین پابندیوں کے اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں. بیرونی سودے دڑا دڑ منسوخ ہو رہے ہیں. پورے انڈیا میں فیکٹریز بند ہونے والی ہیں اور بہت جلد وہاں بے روزگاری کا ایک سیلاب امڑ آئے گا. اس سیاسی اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے مودی سرکار کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اسی بھارتی سینا اور مودی سرکار نے اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے مشترکہ طور پہ جنگ کا راہ اپنا شروع کر دیا. بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے پاکستان کے طیارے مار گرانے کی ایک بونگی ماری. اب بھارتی آرمی چیف بہت جلد جنگ شروع کرنے کے دعوے کر رہا ہے. سنے ذرا جلد ویدی کس طرح اپنی قوم کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ ہوگی اور بہت جلد ہوگی. سنے ذرا. Looking at it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present, and this will remain. اب میرے دشمن ملک کا آرمی چیف جنگ چھیڑنے کا اعلان کرے تو کیا مجھے اس کی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی سینا نے آپریشن سندور کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. ابھی کل ہی 2 نئے جنگی بیڑے انڈین نیوی میں شامل کیے گئے ہیں اور بھارت نے اسرائیل سے وہ کاماکازی ڈرونز فراہم کرنے کا معاہدہ بھی کیا ہے، جس کی پہلی کیپ بہت جلد انڈیا پہنچنے والی ہے. اور یہ اسرائیلی خودکش ڈرون پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کرنے کے لیے خریدے جا رہے ہیں. تبھی پچھلے ہفتے اجیت دیول روس سے اسلحے کی خریداری کا نیا معاہدہ کر کے آیا. رشیا نے انڈیا کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے نئی یونٹ فراہم کرنے کی بھی حامی بھری، اور اس کے علاوہ ماسکو نے انڈیا کو اس کے تباہ شدہ S-400 ڈیفنس سسٹم کو مرمت کرنے کی بھی آفر کی ہے. تو انڈیا نے اندرونی طور پہ ہنگامی بنیادوں پر چھوٹے اور ہلکے براموس میزائلز کی تیاری پہ کام شروع کیا، اور ان میزائلز کی رینج 450 سے 800 کلومیٹرز ہوگی. یہ زمین، فضا اور سمندر سے داغے جا سکیں گے، جبکہ ہر قسم کے فائٹر ایئر کرافٹ کے ذریعے استعمال کیے جا سکیں گے. تو اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو بھارتی سائنسدان کی بات سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. So right now it's only in the plan stage. So we are looking at BrahMos NG, which is a smaller version of BrahMos, which can then be fitted on all our other aircrafts. Today BrahMos can be fitted only on the Sukhoi platform, but if we can make it smaller, then it will fit on all our platforms. When are we planning to? We are planning to start it soon. سنا آپ نے، انڈین سائنٹسٹ کہہ رہا ہے کہ براموس میزائل کا نیا ویژن تجرباتی مراحل میں اور ستمبر میں آپریشنل ہو جائے گا. لیکن چڑیل بتا رہی ہے کہ براموس کا یہ نیا ویژن اس وقت آپریشنل ہو چکا ہے اور رافیل سمیت تمام طیاروں میں لگا دیا گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ انڈیا کی جنگی تیاریں کس کے خلاف ہیں؟ ظاہر ہے بھارت کی بزدل سینا چین کے خلاف محاذ کھولنے کی تو حماقت نہیں کرے گی. بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا اور نیپال سے بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں، تو پھر لے دے کر ایک پاکستان رہ جاتا ہے نا.
جس کے خلاف یہ گولہ بارود استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے انڈیا کے تیور اچھے نہیں لگ رہے. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ انڈیا نے جنگ کا ماحول بنانے کے لیے پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار کا آغاز کر دیا. رو نے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اپنی فیک نیوز فیکٹریز کو چالو کر دیا اور اپنے کی بورڈ واریئرز پاکستان کے خلاف میدان میں اتار دیے. اور یہ لوگ 24 گھنٹے پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. ایک طرف پاکستان میں بدامنی کو جواز بنا کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کل سے خبر چل رہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ میں کھڑے ہو کے انڈیا کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے اور کہا کہ انڈیا نے اگر کوئی ڈیم بنایا تو پھر ہمارے پاس میزائلز کی کمی نہیں ہے. تو خبر کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم ڈوبے تو پھر ہم اپنے ساتھ آدھی دنیا کو لے ڈوبیں گے. میں نے ISPR کی پریس ریلیز دیکھی، اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی خبریں سنی، کہیں پہ بھی یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ آرمی چیف نے انڈیا کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے. میں نے امریکہ میں مقیم اپنے ایک سورس سے پوچھا تو اس نے بھی اسے کنفرم نہیں کیا. اصل میں یہ فیک نیوز دی پرنٹ نامی ایک جریدے میں شائع ہوئے. وہیں سے انڈین میڈیا نے اس کو اٹھایا اور پوری دنیا میں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں، ہم BJP کے تمام اتحادی جماعتیں اس جھوٹی خبر کی بنیاد پہ بیک وقت پاکستان کے ایٹمی اثاثے اور ٹرمپ انتظامیہ کو نشانہ بنا رہی ہیں. میں آپ کو شیو سینا کی ایک خاتون MP کی گفتگو سناتا ہوں. سنیں ذرا وہ ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پہ امریکہ سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں. Firstly, I think these are all cowardly threats coming from a failed nation and a failed marshal. However, it also becomes imperative that IAEA steps in and takes control of their nuclear weapons, because it is in the control of an absolutely maniacal person who's threatening India from the soil of America. I would want to ask the Americans, we have a very strong strategic relationship and partnership with the United States of America. We are two strong democracies working on economic cooperation and trade. پاکستان کے خلاف اس 5th جنریشن وار میں اسرائیل انڈیا کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور یہ دونوں مل کر پاکستان کو دہشت گردی کا عالمی اسپانسر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی ہے. سونے ذرا اسرائیل کو کس طرح فسادیوں کی گرفتاری کا غم کھائے جا رہا ہے. Human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's 4th review were noted. Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture and other ill treatment, and bring perpetrators of such acts to justice and end the widespread use of death penalty, especially against children and persons with disabilities. اب اسرائیل کی ڈٹائی دیکھیں کہ پوری دنیا اس کے مظالم کے خلاف سڑکوں پہ ہے، لیکن صہیونی فوج آج بھی بھوک سے نڈال فلسطینیوں کو گولہ بارود اور میزائل ان پہ برسا رہی ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسرائیل نے آج ہی الجزیرہ کی ایک پوری ٹیم کو گولی مار کے شہید کر دیا. اس ٹیم میں الجزیرہ کا سینئر رپورٹر انس الشریف بھی شامل ہیں، اور اس بیچارے کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بولتا تھا، صہیونی فوج کے مظالم بے نقاب کرتا تھا اور نیتن یاہو کی سازشوں کا پردہ چاک کرتا تھا. انڈیا اور اسرائیل کا یہ گٹھ جوڑ اب بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. میں آج مودی اور نیتن یاہو دونوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو غزہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھتانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور اس بار تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. اس ویلاگ کو سیو کر کے رکھ لینا، اس کو سبسکرائب کرنا، چینل کو بیل آئیکن کو پریس کرنا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.